الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ تو آج سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جہاں کہیں سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی کلام کو شروع کریں، چاہے وہ سورت سے شروع ہو، چاہے وہ درمیان سے ہو، یا کہیں آپ ایک آیت مبارکہ پڑھیں، تو استعاذہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب آپ جہاں کہیں سے بھی قرآن پاک شروع کریں تو وہاں سے آپ استعاذہ ضروری پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق پورے قرآن پاک میں ایک دفعہ بسملہ پڑھنا ضروری ہے۔ امام عاصم رحمہ اللہ تعالیٰ جو قرات کے امام ہیں، ان کے قول کے مطابق ہر سورت کے شروع پر بسملہ پڑھنا ضروری ہے، ما سوائے سورہ برات کے۔ لہذا استعاذہ ابتدائی قرات کا محل ہے اور بسملہ ابتدائی سورت کا محل ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے الحمد شروع کیا تو اس کے ساتھ آپ وصل کر سکتے ہیں کہ الحمد کا جو لام تعریف کا حمزہ ہوتا ہے یہ وصلی ہوتا ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو مل حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ، یعنی یہاں قانون یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الحمدللہ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الحمدللہ۔ بسم اللہ کی جو اللہ کا لام ہے اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس اللہ کے لام سے پہلے بسمی کی میم کے نیچے زیر ہے، یعنی کسرہ ہے، میم مکسور ہے، اس لیے اللہ کا لام بھی باریک پڑھنا ہے، اور اس میں جو کھڑی زبر میں الف مدہ ہے اس کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمہ، اس کی را مشدد ہے اور اس کو خوب تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مد عارض وقفی یہاں بنتی ہے حالت وقف میں، الرحیم کی یا مدہ کے بعد میم پر سکون عارضی ہوا، اس لیے یہاں مد عارض وقفی کرنی ہے، اور اس کی مقدار طول بھی ہے، توسط بھی ہے، قصر بھی ہے، یعنی 3 الف بھی ہے، 2 الف بھی ہے اور 1 الف بھی ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 الف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 الف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں 3 الف ہے، یعنی طول ہے۔ آگے جب ہم ملا کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد، تو میں نے بتا دیا یہ حمزہ وصلی ہے، گر جاتا ہے ملاتے وقت۔ الحمد، الحمد کی میم پر اظہار شفوی ہے، یہاں غنہ نہیں کرنا۔ الحمد، آگے للہ، اللہ کا لام باریک ہے، ربل، را کو موٹا پڑھنا ہے، رب العالمین، یعنی رب العالمین نہ ہو، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا الحمد، الحمد، اب اس کو آپ الحمد نہ پڑھیں، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح العالمین کو العالمین نہ پڑھیں، مثال ہے العالمین ہے،
تو یہ تو ہے درست. اور اگر ہم ایسے پڑھیں گے العالمین تو یہ غلط ہو جائے گا، معنی غلط ہو جائے گا. لہذا اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ایسی غلطیاں نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی کلام کا جو معنی ہے وہ بگڑ جائے. رب العالمین آگے آتا ہے الرحمن. جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو الحمدللہ رب العالمین، یہاں وقف کریں گے تو آگے الرحمن الرحیم. تو جب ہم دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے، وصل کریں گے، تو جیسے الحمد کا حمزہ جو ہے لام تعریف کا گر گیا تھا، اسی طرح الرحمن کا حمزہ جو ہے وہ درمیان کلام میں حذف ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اسی طرح الرحمن نہیں پڑھنا، بلکہ لفظ درست اس طرح ہے الرحمن، یہ درست ہے. اور الرحمہ یہ والا آپ ہا نہ پڑھیں، معنی غلط ہو جائے گا، یہ لفظ غلط ہے. الرحمہ ٹھیک ہے ہا کے ساتھ. اسی طرح الرحیم، یعنی اس کو الرحیم نہیں پڑھنا. تو ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوا، یعنی الرجیم، الرحیم، العالمین، الرحمن، الرحیم. ان سب پر مد عارض وقفی ہے کہ حالت وقف میں حروف مدہ کے بعد جو ہم نے وقف کیا عارضی کیا اور اس پر جو سکون ہے وہ بھی عارضی ہے. لہذا وقف کی صورت میں یہ مد ہوتی ہے، اور اگر وقف نہ کیا جائے تو مد یہ نہیں کی جاتی. تو یہاں پر ادھر تک آگے آتا ہے مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، دین پر بھی مد عارض وقفی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ایاک نعبد، نعبد نون کے ساتھ عین ہے، عین کو درمیان حلق سے نکالیں، وسط حلق سے، اور بدو ہو بودو نہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مد عارض وقفی. اور اس کو مع بعد سے ملا کے پڑھیں تو نستعین ہے، نون پر پیش ہے، اہدنا کا حمزہ وصلی ہے، درمیانی کلام میں حذف ہو جائے گا. تو جب ہم ملا کے اگر ہم آگے آیت سے شروع کریں تو اہدنا ہوگا، اہدنا. اور اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا الصراط، صاد ہر حال میں موٹا اور سیٹی کی آواز بھی ہوگی، اور را بھی موٹا، را پر زبر ہے، اور اس کے بعد الف بھی موٹا، کیونکہ الف سے ما قبل میں نے بتایا تھا 9 حروف آئیں تو الف موٹا ہوتا ہے، یعنی 7 حروف جو ہر حال میں موٹے بتائے تھے، اور وہ اور اللہ کے لام میں یہ آ جائے تو الف خود بھی موٹا، پھر مکمل 10 ہو جاتے ہیں. مگر الف کب موٹا ہوتا ہے تو ایک حرف بیچ سے نکل جاتا ہے، تو ما قبل 9 آئیں گے تو اس صورت میں یہ الف بھی موٹا ادا ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم. ابھی آپ دیکھیں جب آپ صاد کو موٹا نہیں پڑھیں گے روایت حفص میں رہتے ہوئے، گو ایک حالت میں اس پہ اشمام ہے، مثال کے طور پر اہدنا الصراط، اور ایک روایت میں سین بھی اس میں جائز ہے پڑھنا. لیکن چونکہ ہم روایت حفص کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو روایت میں گڑبڑ کرنا بھی قراء کرام مشائخ عظام کے نزدیک لحن جلی بنتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ پہلے صحیح پڑھنا چاہیے جیسے روایت حفص میں ہے. تو اس صورت میں یعنی صراط نہ پڑھیں، یہ غلط ہے. صراط، چونکہ آپ نے پڑھنا تو صاد ہے نا،
آپ کو معلوم ہے کہ یہ صاد ہے، ہاں روایت آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں علم ہے، تو پھر اس قول کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن علم نہیں ہے تو آپ نے صاد ہی پڑھنا ہے، کیونکہ نیت میں آپ کے صاد ہے، تو لہذا آپ نے صاد ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے۔ تو اصل جو لفظ ہے وہ ہے صراط، صراط، یعنی یہ صاد موٹا ہے، را موٹا ہے، الف موٹا ہے، طا موٹا ہے، یہ تمام حروف موٹے ہیں، یعنی طا تا نہ بنے۔ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب انعمت، نون پر اظہار حلقی ہے کہ نون ساکن کے بعد 6 حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اور عمت کی میم پر اظہار شفوی ہے کہ میم حروف شفویہ میں سے ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوتا ہے، اور عمت کی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف بھی آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے۔ انعمت علیہم، علی میں جو یا ہے وہ یائلین ہے، ہم کی میم پر قلقلہ نہ ہو، انعمت علیہم۔ اس کے بعد آتا ہے غیر المغضوب، اب اکثر ساتھی پڑھتے ہیں غیر المغضوب، تو غیر عیر نہیں کرنا، غیر الغین، زبان کی جڑ اوپر خا والی جگہ پہ لگے، ادنی حلق میں جو آپ نے اس کا مخرج پڑھا تھا، غیر المغضوب، تو دونوں غین کو عین نہ بنائے بلکہ غین کر کے پڑھے۔ اس کے بعد پھر علیہم آتا ہے، وَلَضَّالِّينَ، اور ضاد ہر حال میں موٹا ہے، اس کے ساتھ الف 3 الف لمبا کر کے، الف کو 3 الف لمبا کر کے مد کرنا ہے، وَلَضَّالِّينَ۔ چونکہ کلمہ میں حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو مد لازم کلمی مثقل ہوتی ہے، اس لیے یہاں مد لازم کلمی مثقل ہے، اور لین جو آخر میں ہے اس میں مد عارض وقفی ہے، کہ حالت وقف میں لین میں یا مدہ کے بعد نون پر سکون عارضی ہے، مد عارض وقفی ہوا۔ جو حضرات سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کریں اور آگے عوام کی بھی اصلاح کریں۔ کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں میری جو ویڈیوز آپ سنتے ہیں اس پہ آپ محنت کریں، اور خوب توجہ کے ساتھ، اور پھر آپ حضرات سے التماس ہے کہ مجھ سے کچھ ضرور کومنٹ میں پوچھا کریں، تاکہ وہاں بتانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اور حضرات کو بھی اس کا علم ہوگا۔ اور چونکہ ابھی جگہ تھوڑی سی تبدیل کی ہے، ابھی ماہ رمضان میں کلاسز کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے مجھے بھی کوئی تھوڑا سا بولنے میں دقت ہے، کئی چیزوں کی یہاں کمی ہے۔ وہاں مدرسے میں ایک کمرے میں تمام چیزیں تھیں جو ہم ترتیب سے پڑھا رہے تھے، ابھی چونکہ میں نے خود سوچا کہ جو پڑھا ہے اس کا ہم اجرا کرتے جائیں، تاکہ تھوڑا تھوڑا اس بارے میں علم ہو۔ جو چیزیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں وہ اجتماعی ساکنین ہے، حمزہ کا بیان ہے، ہائے ضمیر ہے، اور وقف کا بیان، وہ ابھی تک غالباً ہم نے نہیں پڑھا۔ باقی تمام چیزیں الحمدللہ میں نے پڑھا دی ہیں، اور ان ویڈیوز کو بھی گاہے بگاہے سنا کریں، ان اسباق کو سنا کریں، تاکہ مخارج اور صفات کا بیان یہ لازمی سنیں، تاکہ حرف کی قیمت کا مخرج اور ان کی صفات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے سے میری، آپ کی، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء حضرات ہیں، مدرسین کرام ہیں، دین کے تقاضوں کے لیے جو جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ رب العزت سب کی اپنے رحمت کاملہ سے حفاظت فرمائے، اور سب کو اللہ تعالی سکون قلب نصیب فرمائے، اور جتنے بھی حضرات کی رزق کی تنگیاں ہیں اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو، ان کے رزقوں کو کشادہ کرے، اور ہر کسی کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے، مشکلوں کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔